اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل جو 17 نمبر سورت ہے، 15 پارے کی پہلی سورت، اور اس کی آیتیں ہو گئی تھی 81. اس سے قبل ہم نے گفتگو کی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا پر، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور آپ کہیے اے میرے رب، تو مجھے جہاں بھی داخل کرے مجھے سچائی کے راستے میں داخل فرما، اور تو مجھے جہاں سے بھی باہر لائے سچائی کے ساتھ راستے سے باہر لا، اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. اور آپ کہیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور بے شک باطل مٹنے والی چیز ہے ہی باطل تو مٹ گئی. آج کا سبق ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھاتا یہ قرآن، یعنی زیادتی نہیں ہوتی سوائے نقصان کے. کس کے لیے؟ مقصد. کیونکہ ایک ظالم قرآن پڑھتا ہے تو قرآن تو خود ظالموں پر لعنت کرتا ہے. انسان جھوٹا ہے تو جھوٹے پر قرآن لعنت کرتا ہے، جس لیے اس کے نقصان کو بڑھاتا ہے، نیکوکاروں کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے. اور وَإِذَا أَنْعَمْنَا تشریح کرتا ہوں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. کریم مولا فرماتا اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، منہ پھیر لیتا ہے اور ایک سائڈ پہ ہوتا ہے اور ایک پہلو پہ ہو جاتا ہے اور پہلو طے کرتا ہے. اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کَانَ یئوسا، تو پھر وہ مصیبت میں مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. تو آپ کہیے کہ ہر شخص اپنے طریقے اور اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے. وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. تو اے مسلمانوں، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والا یا ہدایت والے راستے پر، طریقے پر ہے، یہ رب جانتا ہے. اس پر چند باتیں کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک شفا ہے مسلمانوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے جو ہے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں بڑھتا. تو یہاں دیکھیں قرآن پاک شفا ہے. قرآن مجید روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے. قرآن مجید کا روحانی امراض کے لیے شفا ہونا اس طور پر ہے کہ روحانی امراض یا تو عقائد فاسدہ یا اعمال فاسدہ ہیں.
عقائد فاسدہ یعنی غلط عقیدے نظریات میں سے دہریت کا عقیدہ ہے کہ اس جہان کا کوئی پیدا کرنے والا وہ نہیں مانتے، وہ کہتے خود بخود صحیح ہوا۔ اور شرک کا عقیدہ ہے، یہ بھی عقیدہ فاسدہ ہے کہ اس جہان کے بہت پیدا کرنے والے وہ مانتے ہیں۔ اور بت پرستی جو ہے یہ بھی عقیدہ فاسدہ ہے، اور انکار نبوت کا عقیدہ فاسدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے کا عقیدہ یہ بھی عقیدہ فاسدہ ہے۔ یہ تمام عقائد خراب اور فاسد ہیں، اور قرآن مجید میں ان کے خلاف قوی دلائل قائم کیے ہیں، جس سے شرک اور بت پرستی کی بے خونی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خراب اور فاسد اعمال ہیں، مثلا زنا کرنا، عمل قوم لوط کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا۔ قرآن مجید نے ایسے تمام کاموں کی خرابی اور قباحت بیان کی، ان کاموں پر دنیا اور آخرت کا خسارہ بیان کیا، اور ان کے مقابلے میں نیک کاموں کی دنیا و آخرت میں فضیلت بیان کی ہے۔ اس طرح روحانی بیماریوں میں غیر اخلاقی کاموں کی عادت اور ان سے محبت ہے، جیسے تکبر، حسد، حرص، بخل اور ظلم وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان اخلاقی عیوب کی برائی کو واضح کیا ہے قرآن میں، اور ان کے مقابلے میں تواضع، لوگوں کی بھلائی چاہنا، قناعت، سخاوت اور عدل وغیرہ کی دنیا و آخرت میں فضیلت بیان فرمائی کہ دنیا میں بھی یہ انسان کامیاب ہے، آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح وعظ اور نصیحت فرمائی ہے، اور دلوں میں اس طرح خوف خدا بٹھایا ہے، جس سے دلوں پر جو مصیبت کا زنگ چڑھا ہوا ہے گناہوں کا، معصیت کا، وہ دھل کر صاف ہوتا ہے، اور گناہوں سے محبت جاتی رہتی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں نورانیت ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں نیک کام کرنے کے خیال آئے اور برے کاموں سے ان کا دل متنفر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نورانیت اور اس کا دل اور دماغ صحت مند ہے اور بیمار نہیں ہے، اور اس میں روحانی امراض نہیں ہے۔ جن کو نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ شخص صحیح ہے۔ ایک کہتا میری صبح آنکھ نہیں کھلتی، نشوں میں پڑا ہوا ہے، تو یہ روحانی امراض میں ہے۔ ان کو چاہیے کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں اور ان گناہوں سے بچنے کے لیے دعا کرے۔ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے کسی قبیلے میں گئے تو اس قبیلے کے لوگوں نے ان لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کی، یہ مہمان تھے، اور اسی دوران اس قبیلے کے جو بڑے تھے، جو چودھری تھے، اس کو سانپ یا بچھو نے ڈنگ مارا۔ ان لوگوں نے ان پیارے نبی کا صحابہ سے معلوم کیا کہ تمہارے پاس کوئی دوا یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک کہ تم اس کی اجرت مزدوری ہمیں نہ دو۔ انہوں نے صحابہ کرام کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ طے کیا، پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر تھوک کی چھینٹیں ماری، ایسے کیا وہ تندرست ہو گیا۔ پھر وہ طے شدہ بکریاں لے کر آئے۔ صحابہ نے کہا ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک پیارے آقا دو جہاں سے پوچھ نہ لیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا تو پیارے آقا دو جہاں مسکرائے، فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے فاتحہ، اس سے دم کیا جاتا ہے؟ پھر ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس شخص نے کتاب اللہ کی اجرت لی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے دم کیا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجرت کی مستحق اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی۔ آپ دیکھیں جیسے کوئی حدیث پڑھا رہے ہیں
وہ قرآن پڑھا رہا ہے تو اس کو بھی لوگ اجرت دیتے ہیں، کیونکہ گھر کا گزارا ہوتا ہے، اور ایک طرف کوئی چوکیدار ہے وہ بھی اجرت لیتا ہے. تو کہتے ہیں اس سے عالم دین جو دین کی یعنی درس و تدریس یا امامت کر کے جو یہ وظیفہ ملتا ہے یہ سب سے حلال ہے، لیکن اس کی نیت نہ ہو کہ پیسے کمانے، نیت تبلیغ کی ہو. کیا ہو؟ دین اسلام کی تبلیغ کو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہو. تو یہ بخاری میں حدیث 5791 نمبر پر موجود ہے. نشرہ اور مریض پر دم کرنے کا کیا حکم ہے؟ نشرہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو لکھا جائے یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی جائے، پھر اس کو پانی سے دھو لیا جائے، جس کو ہم ساخت بولتے ہیں نا، پانی میں ڈال کے پی لیتے ہیں، تو وہ دھون مریض کو پلایا جائے یا مریض کے جسم پر لگایا جائے. تو یہ بھی ہمارے یہاں رائج ہے. سعید بن مسیب نے اس کو جائز کہا اور مجاہد نے اس میں کچھ گفتگو کی. امہات المومنین معوذتین کو پانی پر پڑتی، پھر مریض پر پانی اڈیلتی. دیکھیں پانی بھی ڈالنا، بعض لوگ پانی دم کے ڈالتے ہیں نا، یہاں بھی یہ ذکر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے نشر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کا عمل ہے. دیکھ اس کی توضیح آئے گی. یہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں نا تو حدیثوں میں تطبیق نہیں کرتے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا، یہ کیا. میں نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 57 پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ 2 لوگ غلط ہیں دم درود کے بارے میں، ایک صحیح ہے. جو کہتے ہیں سب کو دم درود سے ہی ہوتا ہے، یہ غلط ہے. اور جو کہتے ہیں سرح سے غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بھی غلط ہے. اور جو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ طریقہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ شفا اللہ دیتا ہے، بیماری کے لیے کچھ وہ کرے یا یہ کرے، اور قرآن پاک حدیث مبارکہ یا اسماء الحسنہ سے وہ چیزیں ہوں تو یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو کاروبار بھی نہ مانا کہ بالوں کو دھوکہ دے کر ادھر ادھر، جیسے جس کو ہم جعلی پیر کہتے ہیں، جگہ جگہ لکھو، دنیا کی تمام بیماریاں لکھ کر بورڈ پہ لکھ لیتے ہیں کہ میں اس کا ٹھیکہ دار ہوں. ان کے پاس جاؤ گے آپ بالکل صحیح سلامت جاؤ. میرے ایک شاگرد ہے، وہ کہتے میں گیا، کہتے میرا تو اچھا کاروبار ہے، میری بیوی میرے بچے. کہتے میں نے اس کو بولا بچے بھی ہے، وہ شادی بھی نہیں ہو رہی، کاروبار بھی نہیں ہے. اس نے بولا تیرے اوپر جو ہے نا کسی نے جادو کیا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے کسی اور نے بولا کہ جھوٹ بولتے ہیں. کہتے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میرا تو ایسے ان سے نفرت ہو گیا کہ بھی میرے تو بچے ہیں، میری شادی ہے، میرا تو بڑا اچھا کاروبار ہے. ہمارا ایک بھائی بیمار تھا تو ہم کسی کے پاس گیا، بولا آپ کو یہ ہے نا. پھر وہ صحت مند بھائی نے بولا سر میرے بارے میں پوچھو. جب اس کے بارے میں پوچھو اس کے بارے میں بھی یہ بتایا. ارے یہ کیسے لے بانٹی ہے ہاں، کہ جس کو شوگر ہے اس کو بھی بولے شوگر ہے، جس کو نہیں ہے اس کو بھی شوگر ہے. تو آخر یہ تو دنیا ہے بھائی، یہ تو تیز دنیا ہے، لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچے. تو 2 نمبر کو معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ بالکل کاروبار سب کچھ صحیح اس کے پاس چلے جاؤ، بولو یار یہ ہو رہا ہے، پھر دیکھ لینا کہ کیا بولتا ہے. پہلے باتیں تو وہ ہے نا کہ صحیح آدمی جائے بولو کوئی بیماری نہیں ہے، اور جو سب بیمار ہے اس کو بیماری بتا دو. یہ جو لیبارٹری ہے جس کا ہم 2 نمبر بولتے ہیں، یہ ہر ایک اوپر اثرات ہے، جادو ہے، خاندان کو لڑاتے ہیں. حاضر ابن عبد البر نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے جس میں ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے، اور اس کی تعویل یہ ہے کہ اگر ایسی چیز کو پڑھ کر دم کیا جائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے خارج ہونے کہ اس میں نہ ہو، اس میں غیر شرعی کلمات ہو، تو یہ عملی شیطان ہے. اس کا جواب آ گیا نا. جب کل کوئی آپ کو یہ حدیث سنا دے بولے نہیں بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہٹ کر کوئی چیز ہو جس کا معنی سمجھ بھی نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ عملی شیطان ہے. کیونکہ دوسرے حدیثوں میں جواز بھی تو ہے. اور بن مالک اجعی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کرتے تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق آپ کی رائے کیا؟ آپ نے فرمایا تم جو دم کرتے وہ مجھ پر پیش کرو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
جب تک اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو، بات آ گئی جب تک اس میں شرکیہ، لیکن مجھے پہلے بتا دو، کسی اچھے عالم دین سے پوچھ لو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 2200 یعنی 2200 نمبر ہے، ابو داؤد میں بھی 3886 نمبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ پہلے اس کو پیش کرو کسی عالم دین کو۔ حضور نے فرمایا مجھے دکھا دو کہ کیا ہے اس میں۔ تو آپ لوگوں اگر یہ حدیث یاد ہے تو کوئی بولے کہ ناجائز ہے وہ والی حدیث سنا دی کہ عمل شیطان ہے، بولا ہاں تو یہ تو حضور نے بتایا تھا نا کہ وہ والا دم جس میں کفریہ کلمات ہو، جس میں قرآن حدیث اسماء الحسنی، وہ جائز ہے۔ جابر رضی اللہ بیان کرتے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں دم کرنے سے منع فرمائے، پھر عمر بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچوں کو بچھو کے ڈنگ کا علاج کرتے ہیں، اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے دم مجھ پر پیش کرو، پھر آپ نے اس میں کوئی فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ اب دیکھیں جو غلط ہے وہ تو غلط ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور یہ ہمارا موقف ہے۔ تعویذ کے متعلق امام مالک نے کہا تعویذ لٹکانے سے ارادہ نہ ہو کہ اس سے نظر نہیں لگے گی یا کوئی بیماری نہیں ہوگی تو تعویذ لٹکانے میں کوئی گناہ نہیں، جائز ہے۔ لیکن کوئی کہتا ہے یہ میں نے لٹکا پر نظر بھی نہیں لگی یا بیماری بھی نہیں گئی، یہ تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے جو بولا جو تقدیر ہے اس کو ٹالنے کی بات کرو، ایسے نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بغیر بیماری کی تعویذوں کی تعویذ لٹکا رہے، بھائی کیوں؟ اب بیماریں تو علاج کریں نا۔ کسی بھی تندرست آدمی کے گلے میں تعویذ لٹکانا جائز نہیں، اور کسی مصیبت کے نازل ہونے کے بعد گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے، بلکہ اس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوئے ہوں اور اس توقع پر تعویذ لٹکا جائے کہ اس سے مصیبت ٹل جائے گی اور یا شفا حاصل ہوگی جو آئی ہوئی بیماری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ کلمات پڑھے، کلمات بھی بتائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وسوء عقابہ ومن شر الشیاطین وان یحضرون۔ عبداللہ بن عمر اپنے سمجھدار بچوں کے کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور ناسمجھ بچوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر، ابو داؤد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اعتراض، اگر کوئی اعتراض کرے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے گلے میں کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے سپرد کیا جائے گا، ترمذی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اپنے ام ولد کے گلے میں ایک تعویذ لٹکا ہوا دیکھا تو سختی سے پکڑ کر اس کو کھینچا اور اس کو کاٹ دیا اور کہا ابن مسعود کی آل شرک سے مستغنی ہے، اور کہا یہ تعویذ دم اور تیولا جو یہ شرک ہے، یہ بھی ابو داؤد کے لیے۔ پوچھا تیولا کیا؟ انہوں نے کہا عورت کا اپنے خاوند کے محبت حاصل کرنے کے لیے دم کرانا۔ ان تمام کا جواب یہ ہے کہ ایسے دم اور تعویذ یہ وہ مراد ہیں جو زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے، اور ان کا اعتقاد ہوتا تھا کہ یہ ان کو بچا لیں گے اور بلا اور مصیبت کو ان سے دور کر دیں گے، اور اللہ چاہے نہ چاہے اسی طرح جو شرکی عقائد والے ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے اس تعویذ پر رد کیا ہے جس میں قرآن کریم کے الفاظ نہ ہو اور وہ کاہن اور جادوگروں کے الفاظ سے ماخوذ ہو، کیونکہ قرآن میں مجید میں شفا حاصل کرنا خواہ اس کو گلے میں لٹکایا جائے یا نہ لٹکایا جائے شرک نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو فرمایا جس نے جس چیز کو لٹکایا وہ اس کی سپرد کیا جائے گا، تو جس نے قرآن مجید کو اپنے گلے میں لٹکایا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کی کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن سے شفا حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے اور اسی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ قرآن پاک ظالموں کے لیے مزید اس کا نقصان بڑھاتی ہے، کیونکہ مرض کا ازالہ کرنا اس پر موقوف ہے کہ انسان صحت اور تندرستی کے اسباب کو حاصل کرے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے شفا کا اور پھر رحمت کا ذکر فرمایا، اور یہ بتا کہ شفا اور رحمت کا قوی سبب قرآن مجید ہے۔ پھر مانا کہ قرآن مجید صرف مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور کافر و ظالموں کے لیے قرآن مجید مزید گمراہی اور نقصان کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب مشرک قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کو غیظ اور غضب اور کینہ اور حسد میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور شر و فساد کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور یوں ان کی گمراہی اور دین و دنیا کا خسارہ مزید بڑھتا ہے۔ تو یہ دل بھی کثیرہ و ید بھی کثیر، آیت نمبر کس میں 26 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وما دل بھی الفاسقین، فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور آگے جو فرمایا کہ جب ہم انسان کو کچھ انعام دیتے تھے بجائے شکر کے وہ منہ پھیرتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نوع انسان کے اکثر افراد کا یہ حال ہے کہ جب انہیں اپنا مقصود حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل ہوتے ہیں اور بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے تو ان کے ظلم اور جرم کی پاداش میں ان کو مصیبت آتی ہے۔ وما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورى نمبر 42 نمبر 30۔ تو سورہ فجر میں 15-16 نمبر آیت میں ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ پس جب انسان کا اس کا رب امتحان لیتا ہے اور اس کی عزت اور نعمت انہیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، عزت دی۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، اور جب انسان کو اللہ آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر دے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے میری اہانت کی۔ سورہ معارج میں آج صبح کے درس میں یہ ہوگا 19 سے 21 نمبر آیت ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان بہت کمزور دل بنایا گیا، جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو گھبراتا ہے، اور جب اسے راحت پہنچتی ہے تو پھر بخل کرتا ہے۔ انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں پھر مانگتا رہتے ہیں، دعا خرید، اور جب مشکلیں دور ہوتی ہے تو پھر یوں سمجھتا کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا بھی نہیں ہے۔ آخری آیت جو 84 ہے اس میں رب کریم نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ ہر شخص اپنے طریقہ مزاج کے مطابق عمل کرتے ہیں، مسلمانوں تمہارے رب ہی خوب جانتے کہ کون زیادہ ہدایت والے راستے پر ہے۔ اشاکلہ کے معنی طریقہ، مذہب، فطرت، مزاج، یعنی ہر شخص میں فطرت مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جن لوگوں کی روح ہے نیک اور پاک ہے ان پر جو قرآن پڑھا جاتا ہے ان میں قرآن مجید کے تقاضے پر عمل کا اظہار ہوتا ہے، اور ان کی سرشت اور اٹھان تقوی اور طہارت پر ہوتی ہے، اور جن کی روح ناپاک اور گندی ہوتی ہے ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان میں گمراہی اور سرکشی کا اظہار، یعنی جیسے جیسے انسان کی سوچ تربیت چاہت ہے تو وہ قرآن پاک سے ایسی ہوتی ہے۔ جیسے بارش اگر زرخیز زمین میں ہو تو اس میں سبزہ اور ہریالی اور زیادہ ہوتی ہے، اور بنجر اور شور زمین پر جتنی بارشیں ہوتی ہے اور زمین فساد ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن اول سے آخر تک میں نے پڑھا، جو آج سب سے زیادہ اچھی لگی اور جس پر سب سے زیادہ بخشش کی امید ہے، کہتے مجھے وہ یہ آیت لگی کہ کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ بندے کا طریقہ ہے کہ گناہ کرنا، اور اللہ کا طریقہ ہے معاف کرنا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے پورے قرآن کو اول تا آخر تک پڑھا اور مجھے جو آیت اچھی لگی اور جس سے مجھے مغفرت کی امید ہے وہ یہ آیت ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کتاب کا نازل فرمان اللہ کی طرف سے جو بہت غالب اور علم والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا، غافر بخشنے والا، ضم گناہ و قابل توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت عذاب والا، ذی الطول کے معنی ہے بہت قدرت والا، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ بولے یہ آیت مجھے بڑی اچھی لگی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش اور کو توبہ قبول فرمانے پر مقدم فرمایا۔ حضرت عثمان
بن عفان رضی اللہ فرمایا میں نے پورے قرآن مجید اول سے آخر تک پڑھا، مجھے جو سب سے اچھی اور سب سے زیادہ امید والی آیت لگی وہ یہ ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، سورہ حجر آیت نمبر 49، میرے بندوں کو میرے متعلق بتا دے کہ بے شک میں بہت ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور وانا عذاب العذاب العلیم بھی ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے پورے قرآن کو جو پڑھا بار بار، مجھے اچھی امید والی جو آیت لگی وہ سورہ زمر آپ بھی پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، وَقُلْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بہت بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ تو جب حضرت وحشی کو حضور نے یہ آیت بھیجی تو اس نے بولا اب سب کچھ ختم ہو، جا کے کلمہ پڑھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، بڑے مفسر ہیں 6 ہجری کے، کہ میں نے قرآن پاک کو جب پڑھا مجھے سب سے امید والی آیت یہ لگی جو سورہ انعام میں 82 نمبر آیت ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جو انہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم کو نہیں ملا، یعنی شرک یا مراد ہے، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، ان لوگوں کے لیے امن اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میرے استاد نے لکھا میں نے قرآن پاک کو بار بار پڑھا، مجھے سب سے جو پسندیدہ آیت لگی سورہ نساء نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر لاؤ، اللہ تعالیٰ تو بخش شکر وہ قدردان ہے، تمہارے اعمال کو قبول کرتا ہے اور علم والا ہے۔ اور ایک سب سے پرامید آیت میرے استاد نے لکھی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، سورہ رعد نمبر 6، بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود یا دوران ظلم بخشنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے بعد معاف کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ توبہ کے ذکر کے بغیر گناہ معاف کرنے کا ذکر فرمایا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے چلے جاتے ہیں، تو اس پر بھارت سورہ رعد میں ہمارا درس موجود ہے، اور میرے حسب حال سب سے زیادہ پسندیدہ یہ آیت ہے، اس کو میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87۔ تو ویسے ہر ایک کو اپنی اپنی آیت پسند ہوتی ہے، پڑھتے ہیں، ویسے ہمیں پورا قرآن پسند ہے، قرآن پاک ہر کلمے پر ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، لیکن میں قرآن پاک میں ایک آیت میں بھی پڑھتا ہوں، ہر انسان کا اپنا اپنا منہ ہوتا ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے بس چلتا ہوں، قدرتی طور پہ میری عادت بن گئی، اور وہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں سب سے زیادہ جو مجھے آیت پسند ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی صفات ہے، 10 جملے ہیں، اور بس جہاں جاؤ جہاں، اور پیارے نبی نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت کے درمیان کیا حائل ہے؟ صرف موت حائل ہے۔ اس دن میں نے کتاب میں پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے امت کے بارے میں بڑی فکر کی، تو کہ میری امت پر اللہ آسان کر دے، تو پھر اللہ کریم کی طرف سے وہ آیا کہ اپنی امت کہتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور اس کا جب موت کا وقت آئے گا اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا دوسرا جنت میں ہوگا۔ تو آیت الکرسی کی برکتیں ماشاءاللہ علماء نے جو لکھی کیا بات ہے۔ ہر ایک انسان قرآن پاک، پورا قرآن پاک، میں خود یہ کہتا ہوں پورا قرآن پاک پڑھو، صبح شام پڑھو، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان میں آج ہوتی ہے سورہ حشر کی جو ترمذی شریف کی 2922 نمبر آیت ہے کہ آپ صبح شام جو پڑھتے ہیں اس کو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس صبح اگر پڑھی شام تک، شام سے صبح تک، اور اگر اس سے اسلام میں موت آئے گی تو شہیدوں کی موت آئے گی، تو وہ اس میں بھی اللہ کی صفات ہے، وہ اللہ الذی، سورہ حشر کی آخری 22 23 24 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے قرآن پاک کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد اس کا جو ہے وہ
عمل کرنا ہے، عقیدہ بیان کیا کہ اللہ کریم نے اس قرآن میں ہمیں کیا بتایا. یا اللہ میرے اتنے بھائی یہاں پہ درس سننے آتے ہیں، یا اللہ انہیں روحانی جسمانی امراض سے شفا عطا فرما، امن کا جینا، عزتوں کا جینا نصیب فرما. پوری امت کو یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا. یا اللہ ہم سب کے مال و جان و ابرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما یا رب. وصلی اللہ علیہ وسلم.